السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقدس کتابہ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنع وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ سورة البقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 259۔ حضرات، مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ تیسرا روزہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ مقبول فرمائے، منظور فرمائے اور سارے مہینے کی عبادتیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کل جو تراویح کی نماز کے بعد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اصول کے ساتھ دعا کی جائے تو بہت جلدی قبول کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے دعا کرنے سے پہلے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسند ہونا ضروری ہے۔ جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں بنتا تب تک اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ آج دیکھیے ایک بہت بہترین مثال آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہی ہے۔ گزشتہ درس میں نے کہا کہ سورہ فاتحہ سے ملی ہوئی بہت سی آیتیں مل رہی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب دیکھیے اس میں سے ایک بات، اگر ایک انسان اللہ کو پسند آ جاتا ہے، دعا تو بعد کی بات ہے، اگر اس کے دل میں سوال بھی پیدا ہو گیا کاش میرے لیے ایسا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کا سوال بھی پورا کر دیتا ہے۔ یعنی ابھی دعا نہیں کیا ہے، دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید مجھے ایسا مل جائے، شاید ایسا ہو جائے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جبکہ وہ ٹاپ کا مومن ہوگا، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی گزرے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کو نکلے اور ایک بستی سے گزرے۔ اس وقت انہوں نے اس بستی کو دیکھا جو بالکل برباد ہو چکی تھی، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر نیست و نابود ہو چکی تھی۔ اب ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ان کے دل کی مراد کو کیسا پورا کیا۔ ابھی دل میں سوال ہی آیا تھا اور اللہ نے اس کا جواب نازل کر دیا۔ کیسے؟ اب دیکھیے میں پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس آدمی کو لے لیجئے جو ایک بستی پر سے گزرا، جو بستی اوندے منہ اپنے چھتوں کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کا عذاب اس بستی پر آ چکا تھا۔ قال، تو عزیر علیہ السلام نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، یہ بستی تو پوری مر چکی ہے، ختم ہو گئی ہے، اب اس بستی کے نیست و نابود ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دوبارہ اس بستی کو پیدا کر سکتا ہے؟ کتنا بڑا سوال آیا، سوچیے آپ۔ اور اگر اسی کو دعا بھی کر لیتے تو اے اللہ دکھا مجھے، تو اس بستی کو جو مری ہوئی ہے دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے، دکھا ذرا مجھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی، اے اللہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے، سوال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، عزیر علیہ السلام کے دل میں سوال پیدا ہوا۔ اب یہ بھی ایک دعا ہے، دعا کا مطلب کیا ہے؟ سوال، درخواست، ریکویسٹ۔
حضرت عزیر علیہ السلام سوچ ہی رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہیں مار دیا، مر گئے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اتنا وہ سوچ رہے تھے کہ جہاں تھے وہیں مر گئے، 100 سال تک اسی جگہ مرے پڑے رہے، اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوئے۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا، قال کم لبثت، کتنے دن تک تم یہاں رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا معلوم کہ میں کتنے دن تک پڑا رہا ہوں؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعد یوم، شاید میں ایک دن یہاں سویا تھا، وہ سو کر اٹھنے کے بعد عام طور پر کچھ بدن درد ہوتا ہے اور کچھ ایسے آثار نمودار ہوتے ہیں، انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے میں سویا ہوں۔ تو عزیر علیہ السلام نے کہا شاید ایک دن میں یہاں آرام کیا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ آرام کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، اے میرے بندے تو ایک دن یا اس کا حصہ نہیں بلکہ 100 سال تک یہاں پڑا رہا ہے، وہ بھی مر کے پڑا رہا ہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اب جو تم کھانا لائے تھے ساتھ میں پانی لائے تھے اس کی طرف دیکھو، تم 100 سال پڑے رہے تم کو بھی کچھ نہیں ہوا، اور تمہارے ساتھ جو کھانا اور پانی ہے وہ بھی خراب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کیا بتانا چاہتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اب آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وانظر الی حمارک، اور تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں باہر آ گئی ہیں، گوشت ختم، چمڑا ختم، خون ختم، نسیں ختم ہو گئی ہیں، بس ہڈیوں کا ڈھانچہ جس طریقے سے گدھا بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم اس کو گوشت چڑھائیں گے اور گوشت کے اوپر چمڑا چڑھائیں گے، پھر ہم تمہیں اور تمہاری اس واقعے کو لوگوں کے لیے نشانی بنا کر چھوڑیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسا مشین سے کار بناتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے پرزے لگا لگا کر جیسا موبائل بناتے ہیں، الیکٹرانک سامان بناتے ہیں نا، ویسا حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے گدھا کھڑا ہو رہا ہے اور گوشت آ رہا ہے، خون آ رہا ہے، اس کے اوپر چمڑا آ رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ابھی سوچے یہ میں کیسے مانوں یا کیسے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اس بستی کو کیسا زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کر کے دکھا دیا، سوال کا جواب بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ عزیر ایک نبی تھے، اور نبی کون ہوتا ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب سوال کے جواب کو ان کی زندگی میں نازل فرما دیا۔ عزیر علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب میں جان گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ایک بندہ حقیقت میں مومن بنتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بنتا ہے، تو پھر وہ سوال کرے اللہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جنگ جو جنگ بدر کے نام سے ہے، اس موقع پر 1000 لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے 313 آپ کی فوج ہے، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر آج یہ فوج ہار گئی قیامت تک اس زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ نے جیت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فتح عطا کی ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کا ڈر کافروں کے دل میں بیٹھ گیا۔ تو یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اگر بندہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے تو اللہ بھی اس کی پسند کی زندگی اسے عطا کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے اور پکا سچا مومن اور متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔